فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیو، دوستو، تقریباً 4-5 جمعوں کے وقفے سے اللہ نے ہمیں پھر ملایا ہے۔ یقیناً آپ نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، اور میں بھی اپنی دعاؤں میں آپ سب کو نہیں بھولا۔ اللہ ہماری وہ دعائیں جو ہم نے ایک دوسرے کے حق میں کی، اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارا پورا ملک پانی کی کمی کا شکار ہے۔ دعائیں لوگ مانگتے ہیں، استسقاء کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا ظلم و ستم اور گناہوں سے بھر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلی سزا یہی دیتا ہے کہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ دنیا قطرے قطرے کو ترستی ہے۔ اس وقت بہاولپور ریاست کے قرب میں جو چولستان کا علاقہ ہے، وہاں جانوروں کی بھی بڑی تعداد گرمی کی شدت اور پیاس کی حدت سے مر رہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میری والدہ ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہو گئی اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میری امی فوت ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ کروں جس سے اس کو کوئی آخرت میں فائدہ ہو۔ تو میں نے پوچھا ای الصدقات افضل، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے جو میں اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے کروں؟ قال الماء،
آپ نے فرمایا وہ پانی، کسی کو پانی پلانا آپ نے فرمایا یہ افضل صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ۔ مسجد بنانا بھی صدقہ ہے، مدرسہ بنانا بھی صدقہ ہے، یتیم کی پرورش کرنا بھی ایک صدقہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پیاسے کو پانی پلانا۔ ہمارے ہاں شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم ولا ینظر الیہم۔ فرمایا تین شخص ایسے ہیں، قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تعالیٰ نہ تو نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، اور اس وقت دنیا اللہ کی نظر کرم کی بڑی محتاج ہوگی، اور اس وقت اللہ انکار کر دے میں اسے دیکھتا ہی نہیں، مجھے اس کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، تزکیہ نہیں کرے گا، وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور تیسری بات کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کو اللہ دردناک عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو سفر پہ روانہ ہوا اور اس نے اپنے ساتھ پانی کی وافر مقدار لی، یعنی اس کو فرض کر لیجئے کہ کسی سفر پر آنے جانے کے لیے دونوں طرف کے لیے اس کو 20 لیٹر پانی کی ضرورت ہے، اور اس نے اپنے ساتھ سواری میں 40 لیٹر رکھ رکھا ہے، لیکن اسی سفر میں کوئی اور شخص ہے جس نے اپنے ساتھ 10 لیٹر رکھ رکھا ہے، اس کا اندازہ غلط ہو گیا، یا وہ غریب تھا، وہ زیادہ پانی خرید نہیں سکا، اس کا بیچ راستے میں پانی ختم ہو گیا، اس کے پاس 40 لیٹر ہے، 20 لیٹر وافر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اس سے پانی مانگتا ہے اور یہ انکار کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ نہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ گناہ معاف کرے گا، اور نہ دردناک عذاب سے بچائے گا، یہ مبتلا ہوگا اس عذاب۔ بظاہر معمولی بات، بہت ہی معمولی بات۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں علی بن حسن بن شقیق رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد، بڑے جلیل القدر محدث تھے، بڑے ہی نیک آدمی اور بڑے حاضر جواب۔ امام حسن علی بن حسن
بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے اپنی ایک بیماری کی تکلیف کی شکایت کی. تکلیف کیا ہے؟ اس کے گھٹنے میں کوئی 7-8 سال پہلے کوئی چوٹ لگی تھی، زخم ہو گیا تھا. 7 سال ہو گئے اس کو علاج کراتے ہوئے، اس میں سے خون نہیں رکتا، بلڈ جاری رہتا. تکلیف بھی ہے، پٹیاں باندھتا ہے، وہ پٹیاں ساری خون سے بھیگ جاتی ہیں، وہ بدل دیتا ہے. بڑی تکلیف ہے. 7 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جب اس نے شکایت کی، آپ نے پوچھا تو نے اس کا کوئی علاج کرایا؟ اس نے کہا جی مجھے تو جس نے بھی کسی ماہر طبیب کا پتہ بتایا میں اس کے پاس پہنچ گیا، اور اب تک بھی میں کسی حکیم کا علاج کر ہی رہا ہوں. لیکن شفا تو حکیموں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی نا، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے سن کر کہا اذهب احفر بئرن، جا اور ایک کنواں کھدوا، جا ایک کنواں کھدوا، فی مکان، ایسی جگہ پر کنواں کھدوا جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ادھر تیرے کھدوائے ہوئے کنویں سے پانی نکلے گا، ادھر تیرے گھٹنے سے خون بند ہو جائے گا. بعض دفعہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کسی بات پر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے. لیکن ایسا بننے کے لیے اللہ سے کچھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، بہت ضروری. چنانچہ وہ گیا، پیسے والا آدمی تھا، اس نے ایک جگہ کا انتخاب کیا کہ یہ راستہ ہے، طویل راستہ ہے اور دور دور تک پانی نہیں، یہ جگہ مناسب ہے. اس نے راستے کے قریب کنواں کھدوایا. راوی بیان کرتا ہے کہ جب کنواں کھودتے 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 اتنی گہرائی تک گیا، بعض دفعہ زمین میں پانی اونچا ہوتا ہے اور بعض جگہ زمین میں پانی کافی نیچے ہوتا ہے، کہیں 5-6 فٹ پہ نکل آتا ہے اور کہیں 70-80 فٹ پر بھی نہیں نکلتا. تو جب کنواں کھودتے کھودتے اتنی گہرائی تک پہنچ گئے کہ وہاں سے پانی نکلا، جیسے عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا رحمہ اللہ، ادھر کنویں سے پانی نکلا، ادھر گھٹنے سے خون بند ہو. در حقیقت اللہ رب العالمین کے لیے جب بندہ کچھ کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا، اسے کہے گا اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تیرے پاس کھانا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کسی کو کہے گا میں بے لباس تھا، تیرے پاس وافر لباس تھا، تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا.
کسی کو کہے گا میں پیاسا تھا، تیرے پاس پانی تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، یہ تینوں کہیں گے یا اللہ سبحان اللہ، تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، تو پہننے سے پاک، تیری تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، حاجت مند ضرورت مند تو ہم لوگ ہیں، تو سب کو دینے والا ہے، ہم تیرے کو کیسے پانی پلاتے، کیسے کپڑا پہناتے، کیسے کھانا کھلاتے؟ قرآن میں آتا ہے نا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری دنیا کو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، خود نہیں کھاتا۔ اللہ کہے گا، ابھی اللہ کا اپنے بندوں سے جو پیار ہے اس کا اندازہ دیکھیے۔ اللہ کہے گا کیا تیرے پڑوس میں فلاں بندہ پیاسا نہیں تھا اور اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا جبکہ تیرے گھر میں پانی تھا اور تو نے اسے نہیں دیا؟ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ گلیوں میں، آبادی میں، گلیوں میں کھدائی ہو رہی ہوتی، وہ مزدور ہمارے نہیں ہوتے، سرکاری ہوتے، سرکار ان کو تنخواہ بھی دیتی ہے یا مزدوری دیتی ہے، لیکن دن بھر جو کھدائی کرتے ہیں، بعض مزدور برابر جو گھروں میں دائیں بائیں گھر ہوتے ہیں گلی میں، دروازہ بجا کے کوئی پلاسٹک کی خالی بوتل لے آتے ہیں، بھائی ذرا پیاس لگی ہے کوئی پانی دے دے، بعض دے دیتے ہیں، بعض جھٹک کے دروازہ بند کر دیتے ہیں، یار ہم بھی خود ٹینکر ڈلواتے ہیں، ہمارے ہاں بھی پانی کوئی سرکاری نہیں آتا، ٹینکر ڈلواتے ہیں، اب کہاں تک کس کو پلاتے ہیں؟ یہ ہے وہ منع کرنا، یہ ہے وہ منع کرنا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، اور کہے گا کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، تجھ سے وافر مقدار میں کھانا تمہارے فرج میں رکھا تھا لیکن اس کو نہیں دیا، اس کو نہیں دیا۔ سخت سردیوں کی راتوں میں تیرا پڑوسی غربت میں سردیوں میں ٹھٹھرتا رہا، تیرے پاس وافر کپڑے وافر کمبل موجود تھے لیکن تو نے اسے نہیں پہنایا۔ بندوں کی ضرورت کو اللہ اپنی ضرورت قرار دے رہا ہے، بندوں کے پہناوے کو اللہ اپنا پہناوا قرار دے رہا ہے کہ اگر تم اس کو پہناؤ گے گویا تم نے مجھے پہنایا، اس کو کھلاؤ گے گویا تم نے مجھے کھلایا، اس کو پلاؤ گے گویا تم نے مجھے پلایا۔ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک فرعونی جسے قبطی کہتے ہیں قوم تھی ایک، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے اور فرعون قبطی قوم سے تھا۔ بنی اسرائیلی اور قبطی یہ دو آپس میں لڑ رہے اور قبطی بنی اسرائیلی پر زیادتی کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑوانے کی کوشش کی، وہ نہیں چھوڑ رہا، تو انہوں نے غصے میں آ کر ایک مکہ مارا، وہ ایک ہی مکے سے مر گئے، پیغمبر کا مکہ تھا، ایک ہی مکے سے مر گیا۔ خیر وہ تو مر گیا، بنی اسرائیلی کو چھڑوا دیا اور چلے گئے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر کے کہا موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے بندے تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو نے جو ان کا بندہ مارا ہے نا اس کی پاداش میں وہ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں سے چلا جا۔
موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور ایک علاقے میں آئے، اس کا نام مدین۔ پیاس بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی، اور کنواں دکھا، پانی وانی پیا، وہاں بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ بکریاں، بھیڑیں، جانوروں کا ایک ریوڑ ہے۔ وہ دور تھوڑا فاصلے پر کنویں سے ہٹ کر کھڑی ہیں، اور لوگ پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور انہیں کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ تم پانی کیوں نہیں پیتی اور ان کو، بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہم بچیاں ہیں، عورت زاد ہیں، کمزور ہیں، یہ جو ڈول کنویں سے کھینچتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہو آپ، 4-5 آدمی مل کر کھینچتے ہیں، ہم تو 2 لڑکیاں نہیں کھینچ سکتی، ہم کھڑی رہتی ہیں۔ جب یہ سارے لوگ پانی وانی پی کے اپنے جانوروں کو پلا کر چلے جاتے ہیں تو کنویں کے باہر جو ہودج بنی ہوئی ہے، جس میں یہ لوگ ڈول کھینچ کے اس میں ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے لوگ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جب یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو پانی بچتا ہے پھر ہم وہ خود بھی پیتی ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیچاری بچیاں 2 کھڑی ہوئی ہیں، اور کب سے کھڑی، تم پہلے انہیں پانی پلا دو۔ تو ان کو تو پتا تھا نا کہ یہ ڈول ایک بندے کے کھینچنے کا کام نہیں ہے، وزنی ڈول ہے۔ تو انہوں نے کہا بڑا آیا خواتین کا ہمدرد، ایسی ہمدردی ہے تو لے، رسی پکڑا دی، یہ لے رسی، خود ہی کھینچ کے ان کو پہلے پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رسی پکڑی، ڈول ڈالا، اکیلے الحمدللہ اس کو کھینچا۔ پیغمبر میں اللہ نے کچھ طاقت ہی ایسی رکھی ہوتی ہے، بچیوں کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو پلایا، ان کو روانہ کیا، اور خود واپس سایہ دار درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بیٹھے، بھوک بھی شدت کی ہے، ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، واپس جا نہیں سکتے، فرعونی انہیں تلاش کر رہے ہیں، جان بھی بچانی ہے، ٹھکانہ بھی چاہیے۔ پھر صرف آج کی بات نہیں، ہر روز کی بات۔ بیٹھے بیٹھے اللہ سے ایک ہی دعا کی، فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے الہ العالمین، جس بھی بھلائی کو، جس بھی خیر کو تو مجھ پہ اتارنا چاہے، من خیر فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو دیکھیے، ہماری طرح ضد نہیں کرتے، غلط بات پر اڑتے نہیں۔ مثلا کسی کے ہاں اولاد نہیں، وہ یہ ضد کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے جو میری جوانی گزرنے کے بعد میرے بڑھاپے میں کام آئے۔ بیٹے پہ ضد کرتا ہے، اللہ مجھے بیٹا دے بیٹا دے، یہ نہیں کہتا اللہ مجھے اولاد دے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ ہم دعاؤں کے نتیجے سے ناواقف ہوتے ہیں، بعض دفعہ اللہ سے ضد کر بیٹھتے ہیں، اس چیز کی ضد کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے فیوچر کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کو علم ہوتا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا۔
ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس طرح چھوٹا بچہ گھر کے اندر 1.5 سال 2 سال کی عمر کا بچہ گھٹنوں کے بل چلنے والا ماں سے ضد کرے امی جان مجھے ماچس پکڑا دیجئے، امی جان کبھی بھی اسے ماچس نہیں دیتی، وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، زمین پہ لیٹتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، بڑے بڑے آنسو بہاتا ہے، مگر ماں اسے ماچس نہیں دیتی۔ حالانکہ بچے سے ماں کو پیار ہے، ماچس سے پیار نہیں، پھر بھی ماچس نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے نہیں دیتی کہ لختے جگر سے پیار ہے۔ اگر میں نے بچے کو ماچس پکڑا دی، یہ نہ سمجھ ہے، تیلیاں نکال لے گا، رگڑ بیٹھے گا، خود کو جلا بیٹھے گا، ہاتھ جلا بیٹھے گا، کپڑے جلا بیٹھے گا۔ اس کے رونے کا مداوع کرنے کے لیے ماچس سے ہٹ کر کوئی اور چیز پکڑا دیتی ہے، جھنجھنا ہاتھ میں تھما دیتی ہے، کھٹکا کے بجا کے اسے دکھاتی ہے۔ بچے کی توجہ ماچس سے ہٹ کر اس پر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے پیارے بندوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ضد نہیں کی، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فرمایا اللہ جو بھی چیز تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے، انزلت الی من خیر فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں تیرا، مجھے اس نعمت کی ضرورت ہے جو تو میرے لیے پسند کرے۔ دعا فوراً آسمانوں پہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے مدین میں بسنے والے دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، جو آنکھوں سے معذور، نرینہ اولاد نہیں، صرف بیٹیاں ہیں، اسی لیے گھر کے سارے کام کاج اندر کے بھی باہر کے بھی وہی بچیاں کرتی ہیں۔ باپ بوڑھا بھی ہے، باپ نابینا بھی ہے۔ بچیوں نے جب گھر میں داخلہ ہوا ان کا، باپ نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ کہنے لگی کہ روز ہم سب سے آخر میں پانی پلا کر آتے تھے، آج کسی نوجوان نے ہم کو پہلے پانی پلوا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بچی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ، ہمیں تو کوئی بھلا مانس کوئی نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، ہم اس کو نوکر رکھ لیں گے، اور آج جو اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ ایک بچی آئی، کوئی سلام کوئی دعا کچھ نہیں۔ دیکھیے پیغمبر زادیاں غیر محرم کے ساتھ کیسے پیش آتی۔ ہمارا کلچر یہ ہے جہاں بھی ملیں گی السلام علیکم، آواز میں وہ لباہٹ پیدا کر کے، مٹھاس پیدا کر کے، پھر آپ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کسی نے تعریف کر دی نا، آج اچھی لگ رہی ہو، وہ سلیپر پاؤں سے اتار لیتی، اور آج اگر کوئی کہہ دے ماشاءاللہ اچھی لگ رہی، فوراً مسکرا کر کہے گی شکریہ۔ بڑا فرق۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی، کوئی سلام کوئی دعا کچھ نہیں، فوراً کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرا ابا آپ کو بلاتا ہے تاکہ آج آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ چکائے۔ دو ٹوک بات، میرا ابا آپ کو بلاتا ہے تاکہ آج جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے اس کا بدلہ چکائے۔ اب یہ تو دعا مانگے بیٹھے تھے، یا اللہ تو جو بھی مجھ سے بھلائی کرے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔
قرآن نے پھر آگے بیان کیا، اب یہ دونوں جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہی۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، فرمایا کہ تمشی علی استحیاء، پیغمبر زادی چل رہی تھی ایسے جیسے زمین پہ کوئی شرم و حیا کی چادر بچھی ہو اور وہ اس چادر پہ چل رہی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کی چادر پر چلتی جا رہی، یعنی نہ اس کے ظاہر میں کوئی کھوٹ تھا، نہ اس کے اندر کوئی کھوٹ تھا، پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی، شرم ہی شرم تھا، حیا ہی حیا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، میں معذور ہوں آنکھوں سے، میرے کام کاج یہ بچیاں کرتی ہیں، میں ان 2 بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کے حق احدی ابنتی ہاتین، میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو 8 سال میری خدمت کرے گا۔ ہمارے گھر میں جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے، یہ گویا بچی کا مہر تھا، 8 سال خدمت کرے گا، اور اگر 2 سال اور پورے کر کے 10 سال پورے کر دے تو یہ 2 سال آپ کا احسان ہو۔ میری شرط 8 سال کی ہے، اگر تو 10 سال پورے کر دے تو یہ 2 سال آپ کے احسان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس معاہدے کو قبول کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تو مجھے وعدہ خلاف، معاہدے کے خلاف کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ پانی پلانے کا صلہ دیا اللہ نے پیغمبر کو، بے گھر تھا گھر دیا، بے روزگار تھا روزگار دیا، کنوارا تھا شادی کرائی، اور وہ بھی پیغمبر کے گھر میں کرائی۔ کس بنا پر؟ صرف کنویں سے پانی پلا۔ جمشید روڈ والوں، کراچی والوں، آج اس وقت بہت سارے علاقوں میں تھر ہے، چولستان ہے، بہت سارے علاقوں میں مخلوق خدا ترس رہی ہے، پانی ترس رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جہاں بھی ذکر کیا کنویں کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس زمانے میں جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، برما نہیں تھا، برمے کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، موٹر نہیں ہوتی تھی، ڈونکی پمپ نہیں تھے، پنکھے والی لال موٹر مونو پمپ وہ بھی نہیں ہوتا تھا، یا آج سولر سے چلنے والی مشینیں بھی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کو زیادہ پیسہ نہیں لگتا۔ آپ اگر کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں پانی کی ضرورت ہے، اپنے مرحوم ابا کی طرف سے، مرحوم والدہ کی طرف سے، یا اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک موٹر، ایک برما، یا اگر کنواں ہی آپ کھدوا لیں تو یقیناً آپ کے لیے آخرت کی کامیابی کا یہ باعث بنے گا، یہ باعث بنے گا۔ جو بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ مختلف محدثین نے، مفسرین نے گناہوں کی بخشش کا علاج یہ بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا گناہگار ہو، وہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دے، اللہ اسے بخش دے۔ کیوں؟ پھر انہوں نے حوالے کے طور پر حدیث کوٹ کی کہ پیاسے کتے کو ایک گناہگار نے پانی پلایا تھا اس کی پیاس کے وقت، اور اللہ نے اسے بخش کر جنت دے دی تھی۔ جب کتے کو پانی پلانے سے جنت مل سکتی ہے، اللہ کے بندوں کو پانی پلانے سے کیوں نہیں ملے گی؟ آپ ایک گلاس پانی پلائیں گے، اللہ آپ کو جنت کی نہروں کا وارث بنائے گا۔ پانی کی نہر نہیں، پانی کی نہر الگ، دودھ کی الگ، شہد کی الگ، شراب کی الگ، اور وہ شراب یہ نشہ لانے والی بدبودار شراب نہیں،
وہ پاکیزہ شراب جس سے نشہ نہیں آتا، جس سے بندے کو سکون ضرور حاصل ہوگا لیکن نشہ اور پاگل پن کے دورے نہیں پڑیں گے، ماں بہن میں فرق نہ کر سکے، یہ ایسا پاگل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں جنت کے اندر اسے عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان نعمتوں کا حقدار بنائے، دوزخ سے بچائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے لیے اپنے والدین کے لیے کچھ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔